آج ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ 1442 ہجری کا شوال المکرم ہے۔ ماہ شوال کا مہینہ یہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا بھی مہینہ ہے اور رخصتی کا بھی مہینہ ہے۔ اسی حوالے سے ام المومنین کے نکاح اور ام المومنین کی رخصتی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے اور اس حق پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین کا نام نامی اسم گرامی عائشہ ہے۔ لقب آپ کا صدیقہ ہے۔ کنیت آپ کی ام عبداللہ ہے۔ خطاب آپ کا ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی لخت جگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، آپ کا پہلا عقد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ 25 سال تک وہ آپ کے عقد میں رہی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، رمضان المبارک کا مہینہ، نبوت کا 10واں سال۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر حضور بہت رنجیدہ رہتے تھے، بہت وفادار، غم گسار، اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والی بیوی تھی، بے حد محبت کرنے والی، بے حد ذہین اور عقل مند اور دانا بیوی۔ ان کے انتقال پر آپ بہت ملول و رنجیدہ رہتے تھے۔ غلاموں نے، جانثاروں نے جب آپ کا رنج و غم دیکھا تو غلاموں سے بھی یہ رنج و غم نہیں دیکھا گیا۔ وہ تو سچے غلام تھے، سچے محب تھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اور نکاح فرما لیں، آپ اور عقد کر لیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی حضرت خولہ آپ کے گھر آئی اور کہا اللہ کے نبی آپ کا یہ رنج ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ اور نکاح فرما لیں۔ فرمایا خولہ اور نکاح کہاں کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کنواری لڑکیاں بھی ہیں، بیوہ نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں، آپ جہاں فرمائیں گے ہم وہاں بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ حضرت خولہ نے فرمایا کہ بیوہ زمعہ کی بیٹی سودا ہے اور کنواری ابو بکر کی لخت جگر عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔
فرمایا دونوں جگہ بات کرو، کنواری سے بھی بات کرو، بیوہ سے بھی بات کرو، دونوں جگہ بات کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے یہاں آئی اور کہا کہ ابو بکر رسول اللہ کا حال تمہارے سامنے ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بچی کا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خولہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر اور اس عقد پر، مگر دو رکاوٹیں ہیں اس رشتے میں۔ اس رشتے میں دو رکاوٹیں موجود ہیں۔ پہلی رکاوٹ تو یہ کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، وہ مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، جب میں ان کا بھائی ہوں تو میری بھی بیٹی ان کی بھتیجی ہے، اور بھتیجیوں سے تو نکاح نہیں ہوتا۔ عرب کے معاشرے میں ان کا دین اور ان کا مذہب یہ تھا کہ جو منہ بولا بھائی ہوتا تھا وہ سگے بھائی کی طرح خیال کیا جاتا تھا، اس کی بیٹی بھتیجی سمجھی جاتی تھی۔ جس طرح بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتا، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی اس معاشرے میں ان کے دین اور مذہب کے مطابق نکاح نہیں ہوتا تھا۔ کہا ایک رکاوٹ تو یہ ہے۔ حضرت خولہ نے فرمایا میں جا کے حضور سے عرض کرتی ہوں اس بات کو۔ حضرت خولہ آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، تو میری بیٹی تو ان کی بھتیجی ہو گئی، اور منہ بولے بھائی کے بچوں سے شادی نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو انت اخی فی الاسلام، کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو، تم میرے مسلمان بھائی ہو، تم میرے حقیقی بھائی نہیں۔ تم اور ہم ایک ماں باپ سے نہیں ہیں، جو ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں وہ حقیقی بھائی ہوتے ہیں، یا باپ ایک ہو ماں ایک ہو وہ نسبی اور حقیقی بھائی کہلاتے ہیں۔ ہماری اور تمہاری ماں باپ ایک نہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہیں۔ تم اسلام میں میرے بھائی ہو، تم مسلمان بھائی ہو میرے۔ حضرت ابو بکر کو جا کے بتایا، یہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب دوسری رکاوٹ اور، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کا رشتہ جبیر ابن مطعم کے لڑکے کو دے چکا ہوں۔ جبیر ابن مطعم کے لڑکے کے ساتھ میں نے اپنی اس بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس رشتے پر قائم ہے یا نہیں۔ اگر اس رشتے پر وہ قائم نہ ہو تو پھر رکاوٹ دور ہوگی۔ حضرت ابو بکر اور ان کی بیوی جبیر ابن مطعم کے یہاں آئی اور کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کا رشتہ لیا ہے، اس رشتے پر قائم ہو، وہ رشتہ برقرار ہے۔ جبیر ابن مطعم اور ان کی بیوی دونوں نے کہا کہ تم نے تو نیا دین قبول کر لیا ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین اور مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر آ جائے اور ہمارے بیٹے سے رشتہ ہو جائے تو ہمارے گھر کے دینی ماحول کو وہ تبدیل کر کے رکھ دے گی، اس لیے یہ رشتہ ختم ہے۔ یہ رشتہ ہمارے طرف سے ختم ہے، یہ رشتہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے لکھا تھا۔ جو رشتہ وہ جس کے لیے لکھتا ہے وہ رشتہ اسی تک پہنچتا ہے۔ یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، پہلی رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس فرشتہ آیا
اور فرشتے کے پاس ریشم کا کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، جنتی ریشم، اس کپڑے میں کوئی چیز ہے۔ میں نے فرشتے کو کہا کہ کپڑے کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کپڑا ہٹایا اور میں نے دیکھا تو وہ عائشہ کی تصویر تھی۔ فرشتہ ام المومنین کی تصویر لے آیا اور خواب میں حضور کو بتایا، یا رسول اللہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی یہ آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوگی، دنیا اور آخرت کی یہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کے لیے یہ مہینہ شوال کا مہینہ، رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، ایک مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کا ام المومنین سے نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح کا مہینہ ہے۔ نکاح کیسے ہوا؟ ہمارے اور آپ کے نکاح ہیں، اس کو بھی دیکھو، جو رات دن ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، کتنے اخراجات کرتے ہو، کتنے فضولیات اختیار کرتے ہو، کتنی خطیر رقم خرچ کرتے ہو۔ ان مصارف کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اخراجات نہیں، پیسے نہیں ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اپنے نبی کا اور اپنی ماں کا نکاح دیکھو، یہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دیکھو۔ کہتی ہیں حضور ہمارے گھر آئے، کتنے لوگ لے کے آئے، کتنی بڑی بارات لے کے آئے، کتنے مہمان لے کے آئے؟ کوئی مہمان نہیں، کوئی باراتی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، فرماتی ہیں میں لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ ام المومنین کا پسندیدہ کھیل جھولا جھولنا تھا اور گڑیوں سے کھیلنا۔ فرماتی ہیں میں جھولا جھول رہی تھی، میری ماں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، میرا چہرہ دھویا اور میرا نکاح میرے باپ ابو بکر نے رسول اللہ کے ساتھ کرا دیا۔ نکاح ہو گیا۔ کتنے اخراجات ہوئے، کتنے لاکھوں روپے یہاں خرچ ہو گئے۔ یہ ہے اسلام کا نکاح اور ایک ہے مسلمانوں کا نکاح۔ مسلمانوں کا نکاح اور ہے، اسلام کا نکاح اور ہے۔ ہم نے اسلام کو اپنانا ہے۔ مسلمان تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام پر چلے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، 3 سال تک میکے میں رہی۔ یہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ اس وقت لوگ چونکہ دین کا علم نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا ہے۔ اسلام میں نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے کہ کوئی عمر مقرر ہو، کوئی عمر نہیں ہے اسلام میں نکاح کے لیے، نہ مرد کے لیے ہے نہ عورت کے لیے ہے کہ اس میں عمر مقرر ہو۔ کہتے ہیں 80 سالہ آدمی نے نکاح کر لیا، لوگ تعجب کرتے ہیں۔ کیوں تعجب کرتے ہو؟ کیوں حیرانگی ہوتی ہے آپ کو؟ اس لیے تعجب کرتے ہو کہ دین سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہو۔ دین سے رشتہ قائم ہوتا تو کوئی حیرانگی آپ کو نہیں ہوتی، کوئی تعجب آپ کا کو نہیں ہوتا۔ اسلام میں اور ہمارے دین میں مرد و عورت کے نکاح کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ ہمارے اسمبلی کے ممبران وہ کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعی شک نہیں ہے، یہ شرعی باتیں نہیں ہیں۔
یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ کافر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، یہ قوانین کافروں کے دباؤ کے تحت بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت نہیں بنائے جاتے۔ یہ ان پر یورپ والے کافر جو انہیں پیسے دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، یہ ان کے دباؤ ہوتے ہیں کہ جب قرض ہم سے لیا ہے تو بات بھی ہماری مانو گی۔ یہ ان کے دباؤ کے تحت قواعد بنائے جاتے ہیں۔ یہ قوانین اسلام کے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے قوانین ہیں۔ مسلمان کا قانون اور ہے، اسلام کا قانون اور ہے۔ ہم نے اسلام کے قانون پہ چلنا ہے، یہ غیر مسلموں کے ضوابط ہیں۔ 6 سال کی عمر میں، 1 سال کی عمر میں نکاح ہو جائے، 2 سال کی عمر میں ہو جائے، کوئی قید نہیں ہے۔ دین سیکھو، اسلام کی طرف آؤ، کافروں کی طرف مت جاؤ۔ یہ ان کا ذہن ہے، وہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کسی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ 18 سال کی نہ ہو، اور اسلام میں 18 سال کی کوئی قید نہیں۔ 18 گھنٹے کی بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، 18 گھنٹے کی بچی پیدا ہو جائے اس وقت بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام اور ہے، اسلام اتنی سہولتیں آسانیاں دیتا ہے، اسلام اتنی وسعت اور فراخیاں دے رہا ہے، اور ہم نے اسے تنگ کر دیا ہے۔ ہم اسلام کی کشادگیوں کو، اسلام کی آسانیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں کشادگیاں دے رہا ہے اور ہم تنگ کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر نہیں ہوگی۔ یہ تنگ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں یا اللہ اور اللہ کا رسول کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول تو کشادگیاں دے رہا ہے، معاملے کو آسان کر رہا ہے، اور ہم اور آپ اس میں قیدیں اور شرطیں لگا کے اسے مشکل اور دشوار بناتے ہیں۔ 3 سال تک ام المومنین اپنے میکے میں رہے، اپنے گھر میں رہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، یہ آپ کے عقد کا مہینہ ہے، یہ نکاح کا مہینہ ہے۔ پھر 3 سال کے بعد حضور نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور کس طرح ہجرت کی؟ دونوں جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے مدینہ، اور اس طرح جا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی اپنے بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر نے بھی اپنی آل اولاد کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا۔ مکے میں ان کے گھرانے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، آپ کی بیوی حضرت سودا، یہ مکے میں ہے، اور حضور نے ان کو مکے میں چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو، اپنی بیٹی حضرت اسماء کو، اپنی بیوی ام رومان کو اور اپنے بیٹوں کو مکہ چھوڑ کر رسول اللہ کی رفاقت اختیار کی اور حضور کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جا کر حضور نے مسجد بنائی، استحکام ہوا اسلام کو، اور ساتھ ہی ساتھ حجرے بنائے۔ جب حجرے بنائے تو حضرت ابو بکر نے بھی آدمی بھیجا مکہ، حضور نے بھی زید ابن حارثہ کو اور حضرت ابی رافع کو، ان 2 کو بھیجا کہ جا کے میری بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا اور ام کلثوم کو رضی اللہ تعالی عنہما، اور میری بیوی سودا کو رضوان اللہ تعالی عنہا، انہیں مدینہ لے آؤ۔ ابو بکر نے بھی آدمی بھیجا کہ میری بیٹی عائشہ کو، میری بیٹی اسماء کو، میری بیوی ام رومان کو، انہیں مدینہ لاؤ۔ یہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب رخصتی فرما لیجیے، اپنی بیوی کو اپنے گھر بلا لیں۔ آپ کیا وجہ ہے کہ رخصتی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے، میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ مہر 500 درم چاندی ہے ام المومنین کی، 125 تولہ چاندی، 125 تولہ چاندی اللہ کے نبی نے ام المومنین کا مہر رکھا۔ فرمایا میرے پاس مہر کی رقم نہیں،
حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مہر کی رقم میں آپ کو قرض دیتا ہوں، مجھ سے ادھار لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں اور اپنی بیوی کو مہر دے کر اپنی بیوی اور میری بیٹی کو اپنے گھر بلا لیں، رخصتی کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے 500 درہم رسول اللہ کو ادھار دی۔ حضور نے وہ دراہم، وہ مہر اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور اب رخصتی شروع ہو گئی۔ ہم اور آپ بھی نکاح کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے نقشے قدم پہ چلو گے؟ کس کا طریقہ اپناؤ گے؟ نبی کریم نے فرمایا میرے پاس مہر کی رقم نہیں۔ یہ تمام باتیں اسلام کی باتیں ہیں، ہم ان تمام باتوں سے پھرے ہوئے ہیں۔ مہر رکھتے ہیں، دیتے نہیں، کہتے ہیں ادھار لکھو کہ ادھار دیں گے، بعد میں دیں گے۔ خود تو لوگوں سے فوری طلب کرتے ہو اپنا حق کہ ابھی لاؤ، نقد چاہیے مجھے۔ جب آپ کا حق کہیں ہو تو آپ کو نقد چاہیے اور بیوی کا حق ادھار۔ ایک طریقے پہ چلو، کیسا ذہن بنایا ہوا ہے؟ آپ کے لیے اور قانون، بیوی کے لیے اور قانون۔ ایک راستہ اختیار کرو، جب اپنا حق نقد مانگتے ہو تو دوسرے کا حق بھی نقد ادا کرو، وہی ادا کرو۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مہروں پہ، اول تو مہر ہی نہیں رکھتے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں مہر 32 روپے ہوگا۔ 32 روپے میں تو ایک روٹی نہیں آتی زمانے میں، ایک وقت کا کھانا نہیں آتا، کہتے ہیں 32 روپے مہر ہوگا۔ پھر کہتے ہیں 5000 10,000، اس لیے مہر بھی صحیح رکھو اور رخصتی سے پہلے مہر ادا کر دو۔ یہ ہے آپ کے نبی کا طریقہ۔ اگر نہیں ہے تو ادھار بھی جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی کا راستہ کون سا ہے؟ ہماری ماں کا راستہ کون سا ہے؟ مہر کو نقد ادا کرنا۔ آپ نے مہر ادا کر دیا۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں حضرت عائشہ کو نبی کریم کے گھر لانے کے لیے حضرت ابو بکر کے مکان پہ آئی۔ پورا مدینہ رسول اللہ کا سسرال ہے، انصار کی عورتیں آئی۔ آج بھی ام المومنین گڑیوں سے کھیل رہی ہیں، آج ان کی رخصتی کا دن ہے، وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہیں۔ ماں نے ان کا چہرہ دھلایا، ہاتھ سے پکڑ کر اس کمرے میں لائی جس میں عورتیں ام المومنین کو لینے کے لیے آئی تھی۔ ان عورتوں نے جب ام المومنین کو دیکھا، حیرت و تعجب میں ڈوب گئی اور کہنے لگی علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں تیرا آنا مبارک ہو، بھلائیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، رحمت للعالمین کے گھر میں تجھے قدم رکھنا نصیب ہو۔ علی وعلی خیر طاہر، نیک شگون کے ساتھ، نیک فالی کے ساتھ تو رسول اللہ کے گھرانے میں آباد ہو۔ حضور تشریف لے آئے، رخصتی ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی بھی رخصتیاں ہیں، اس کو بھی دیکھو اور اس کو بھی دیکھو، موازنہ کرو اپنے نبی کی رخصتی کے ساتھ اور اپنی رخصتیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی رخصتیوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، مہمانوں کے لیے ایک دودھ کا پیالہ تھا، کوئی دیگیں نہیں پکی تھی، طرح طرح کی ڈشیں نہیں تھیں۔ ہمارے یہاں طرح طرح کی ڈشیں، طرح طرح کے کھانے، ممنوع وہ بھی نہیں ہے، ناجائز وہ بھی نہیں ہے، لیکن راستہ کون سا ہے سادگی کا؟ راستہ کون سا ہے کم خرچ کا؟ راستہ کون سا ہے آپ کے مال کی حفاظت کا؟ اپنی مال کی حفاظت کرو گے یا مال کو اڑاؤ گے اور برباد کرو گے؟ مال کی حفاظت کرنی ہے، مال بچانا ہے، مال اڑانا نہیں ہے، مال کو حفاظت سے رکھنا ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہے اس سے، کہ مال کو اڑاتے رہو، خرچ کرتے رہو اسے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ضیافت، آپ کی مہمان نوازی دودھ کے پیالے سے کی۔ دودھ پیش کیا حضرت ابو بکر نے، آپ نے دودھ پیا،
اور دودھ پینے کے بعد آپ نے دودھ ام المومنین ہماری ماں کو پیش کیا. نکاح تو ہو چکا تھا پہلے، 3 سال پہلے نکاح ہو چکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شرما گئی، انہیں حیا آ گئی اور انہوں نے دودھ لینے سے انکار کر دیا. ان کی سہیلیوں نے کہا عائشہ یہ رسول اللہ کا جھوٹا ہے، اس کا انکار نہ کرنا. ام المومنین نے دودھ پیا، دودھ پی کے رکھ دیا. حضور نے ان کے سہیلیوں کو کہا کہ یہ دودھ تم پیو. لڑکیوں نے، سہیلیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دودھ کی خواہش نہیں. فرمایا جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو، اللہ کے یہاں ہر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے. فرمایا پیو. اور سہیلیوں نے پیا. یہ رخصتی کے وقت دودھ کھلایا پلایا. بہت کھانے نہیں تھے کہ بے شمار کھانے ہوں. ہم تو اپنی برتریاں ظاہر کرتے ہیں، اپنی دولت لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں. اپنی دولت غریبوں پہ ظاہر کرو، اپنی دولت کو اچھی جگہوں پہ خرچ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے دودھ پیا. مدینہ طیبہ کی عورتوں نے ام المومنین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کاشانہ ابو بکر سے کاشانہ نبوی میں دن کے وقت انہیں پیدل چلتے ہوئے لے آئے. نہ کوئی پالکی ہے، نہ کوئی کار ہے. نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں پاؤں سے چلتے ہوئے مدینہ طیبہ کی خواتین رسول اللہ کے گھر میں ام المومنین کو لے آئی. کون سا گھر ہے یہ؟ بہت بڑی عمارت تھی، بہت مضبوط قسم کی تعمیر تھی. یہ گھر کیسا گھر ہے؟ اس کی دیواریں مٹی کی ہیں. یہ وہ گھر ہے. اس کی چھت کھجوروں کی پتوں کی ہے، کھجوروں کی ٹہنیوں کی، کھجوروں کے پتوں کی. اس کے اوپر کمبل ڈلا ہوا ہے تاکہ بارش سے حفاظت ہو جائے. اس گھر کا ایک ہی پٹ کا دروازہ ہے، کبھی دروازہ بند نہیں ہوا، نہ دن میں نہ رات میں. اس پر ایک کمبل پردے کے لیے پڑا رہتا تھا. اونچائی اس گھر کی اتنی کہ ہاتھ اونچا کرو تو چھت سے لگ جائے. اس گھر میں ام المومنین آئی ہیں، ہماری ماں اس گھر میں آئی ہے. یہ کچا مکان، یہ کچے دیواریں، کھجوروں کی ٹہنیاں اور پتوں کی چھت، اس پر کمبل پڑا ہوا، ایک پٹ کا دروازہ. اور گھر میں سامان کتنا تھا؟ گھر میں ایک چارپائی، ایک بستر ہے، ایک تکیہ ہے. بستر میں روئی نہیں ہے کہ نرم بستر ہو، تکیے میں روئی فوم نہیں ہے کہ نرم ہو، اس میں کھجوروں کی چھال پڑی ہوئی ہے. ایک برتن ہے آٹے کا، ایک برتن ہے کھجورے رکھنے کا، ایک برتن ہے پانی رکھنے کا، ایک برتن ہے پانی پینے کا. یہ سارا سرمایہ ہے رسول اللہ کے گھر کا. اس گھر میں ہماری ماں آئی ہے. اس گھر میں ہماری ماں نے کیسی زندگی گزاری؟ اس میں 48 سال گزارے اس گھر میں. اپنی زندگی کے 48 سال، اس سے بھی زائد، اس سے آگے کیسے گزارے اگلے جمعہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ام المومنین اور اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.